قرآن کا میننگ پارہ نمبر 25 سورہ جاسیہ۔ جاسیہ مکی ہے۔ سورہ جاسیہ مکی ہے۔ اس میں 37 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حام میم۔ اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب اور حامیم کی طرف سے ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے والے جانے میں، اور وہ جو خدا نے آسمان میں سے روزی کا ذریعہ نازل فرمایا ہے، پھر ان سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا، اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور یہ کہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، تو یہ خدا اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ہر جھوٹے گنہگار پر افسوس ہے کہ خدا کی آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کو سن تو لیتا ہے، مگر پھر گھمنڈ میں آ کر ضد کرتا ہے کہ گویا ان کو سنا ہی نہیں۔ ایسے شخص کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو، اور جب ہماری کچھ آیتیں اسے معلوم ہوتی ہیں تو جو ان کی ہنسی اڑاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے، اور ان کے سامنے دوزخ ہے، اور جو کام بے کرتے رہے کچھ بھی ان کے کام نہ آئے گے، اور نہ یہی کام آئیں گے جن کو انہوں نے خدا کے سوا معبود بنا رکھا تھا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سے روزی تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ جو لوگ غور کرتے ہیں کہ ان کے لیے اس میں خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں، مومنوں سے کہہ دو کہ جو لوگ خدا کے دنوں کی جو اعمال کے بدلے کے لیے مقرر ہیں امید نہیں رکھتے ہیں، اور ان سے درگزر کریں تاکہ وہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا تو اپنے لیے، اور جو برے کام کرے گا تو ان کو نقصان اسی کا ہوگا۔ پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتابیں، ہدایت اور حکومت اور نبوت بخشی ہے، اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں، اور دنیا والوں پر فضیلت دی، اور ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کیں، تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم کا آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے کیا۔ بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں سے ان باتوں کو جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کرے گا۔ پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے راستے پر قائم کر دیا ہے، تو اسی راستے پر چلو، اور نادانوں کی خواہشیوں کے پیچھے نہ چلنا۔ یہ خدا کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور خدا پر پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے دانائی حکمت کی باتیں ہیں، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اور ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں۔ اور خدا نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے، اور تاکہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے، اور باوجود جاننے بوجھنے کے
गुमराह हो रहा है, तो खुदा ने भी उसको गुमराह कर दिया है और उसके कानों और दिल पर मोहर लगा दी है और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। अब खुदा के सिवा उसको कौन राह पर ला सकता है? तो क्या तुम नसीहत नहीं पकड़ते और कहते हैं कि हमारी जिंदगी तो सिर्फ दुनिया ही है, यही मरते और जीते हैं और हमें तो जमाना मार देता है और उनको इसका कुछ इल्म नहीं, सिर्फ अटकल के काम लेते हैं। और जब उनके सामने हमारी खुली खुली आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनको यही हुज्जत होती है कि अगर सच्चे हो तो हमारे बाप दादा को जिंदा कर लाओ, कह दो कि खुदा ही तुमको जान बख्शता है, फिर तुमको मौत देता है, फिर तुमको क़यामत के दिन जिनके आने में कुछ शक नहीं तुमको जमा करेगा। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते हैं। और आसमानों और ज़मीन की बादशाही खुदाई की है, और जिस दिन क़यामत बर्पा होगी उस दिन अहले बातिल घाटे में पड़ जाएंगे और तुम एक फिक्रे को देखोगे कि घुटनों के बल बैठा होगा और हर एक जमात अपने आमाल की किताब की तरफ बुलाई जाएगी। जो कुछ तुम करते रहे हो आज तुमको उसका बदला दिया जाएगा। वह हमारी किताब तुम्हारे बारे में सच सच बयान कर देगी। जो कुछ तुम किया करते थे हम लिखवाते जाते थे। तो जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनका परवरदिगार उन्हें अपनी रहमत के बाग में दाखिल करेगा। यही खुली कामयाबी है। और जिन्होंने कुफ्र किया उनसे कहा जाएगा कि भला हमारी आयतें तुमको पढ़कर सुनाई जाती थीं, मगर तुमने तकब्बुर किया और तुम ना फरमान लोग थे। और जब कहा जाता था कि खुदा का वायदा सच्चा है और क़यामत में कुछ शक नहीं, तो तुम कहते थे कि हम नहीं जानते कि क़यामत क्या है, हम उसका सिर्फ अटकल का ख्याल करते हैं और हमें यकीन नहीं आता है। और उनके आमाल की बुराइयां उन पर जाहिर हो जाएंगी और जिस अजाब की वे हंसी उड़ाते थे वह उनको आज घेरेगा। और कहा जाएगा कि जिस तरफ तुमने इस दिन के आने की भुला रखा था उसी तरह आज हम तुम्हें भुला देंगे और तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है और कोई तुम्हारा मददगार नहीं। यह इसलिए कि तुमने खुदा की आयतों को मजाक बना रखा था और दुनिया की जिंदगी ने तुमको धोखे में डाल रखा था। जो आज ये लोग ना दोज़ख से निकाले जाएंगे और ना उनकी तौबा कबूल की जाएगी। बस खुदा ही के लिए हर तरफ की तारीफ है जो आसमानों का मालिक है और तमाम ज़मीन का मालिक है और तमाम जहान का परवरदिगार है। और आसमानों और ज़मीन में उसी के लिए बड़ाई है और वह गालिब और हकीम है।